ہیں ذرا. کتنی دیر کتنی ہے؟ زیادہ ٹائم ٹائم ہے نہیں. ایک صاحب جو ہیں وہ جناب بدو علاقے میں پیدا ہوئے تھے اس وقت جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی اور لیبیا اٹلی کے انڈر تھا. جن کچھ ملک تو فرانس کے پاس تھے، کچھ ہمیں پتا ہے برطانیہ کے پاس تھے، کچھ اٹلی کے پاس بھی تھے. اٹلی نے بھی قبضہ کیا ہوا تھا، اٹلی نے بھی کچھ خلافت عثمانیہ کے خلافت عثمانیہ. تو اٹلی جو تھا وہ کچھ ملکوں پہ، تو ایک ملک جو تھا اس کا نام تھا اور اس کا نام ہے لیبیا. ٹھیک ہے. تو لیبیا میں اٹلی کی کالونی تھی اور وہاں پہ ایک بدو علاقے میں یہ 1942 میں جنگ چل رہی ہے نا. جنگ یہ شروع ہوئی 45 میں، جنگ ختم ہوئی ہے تو 38 سے آپ سٹارٹ کر لیں. تو جنگ کے دوران وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا بدو علاقے میں. اچھا قبائل بڑے ہیں، اتنے قبائل ہیں یمن اور لیبیا کے اندر، جتنی میں نے مڈل ایسٹ کو تھوڑا بہت سمجھا ہے، قبیلوں کے نام نہیں یاد ہو سکتے. اتنا مشکل ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں کوئی مطلب کوئی پہاڑے یاد کر لے آدمی، قبیلوں کے نام نہیں یاد ہوتے. تو بہرحال جو ان میں سے ایک قبیلہ وہاں پر بدو قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا، غریب، انتہائی غریب باپ. اچھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پر وہ بچہ شروع میں مدرسے میں گیا، مدرسے سے وہ بچے کو اسکول میں بھیج دیا، اسکول سے وہ بچہ وہ ملٹری ٹریننگ میں چلا گیا. اچھا وہ جب چلا گیا شہر میں تو وہاں پر وہ مصر کا ریڈیو آتا تھا، تو مصر کے ریڈیو پہ جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر، یہ وہ سارا بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا متاثر ہوا. اس کے بعد برطانیہ بھیج دیا تو برطانیہ کی فوج سے وہ اس کو مزہ نہیں آیا اور برطانیہ کی فوج چھوڑ کے وہ واپس آ گیا. اور واپس آنے کے بعد اس کے ملک میں اس دوران 51 میں اٹلی جو ہے وہ آزاد ہو گیا تھا. ٹھیک، آزادی مل گئی تھی اٹلی کو، اور یعنی لیبیا کو اٹلی سے آزادی مل گئی تھی. اور وہ جو بچہ ہے وہ بڑا ہو گیا تھا، اور بڑا ہونے کے بعد اس بچے نے فوج میں شمولیت اختیار کی. اور کچھ عرصے کے بعد جب اٹلی چلا گیا تو اٹلی نے وہاں پہ شاہ ادریس کے حوالے کر دی حکومت. یہ شاہ ادریس جو تھے یہ وہاں پر آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک فرقہ ہے، اس کی یہ نمائندگی کرتے ہیں. بہرحال وہ چونکہ لیبیا میں اور یہ سوران کے کچھ علاقوں میں یہ فرقہ جو ہے، اس فرقے سے لوگ ہیں، مسلمان ہیں. مکہ میں یہ فرقہ بنا تھا سیسنائی. تو وہ اس فرقے سے تھے، لیکن ان کو ان کا کہنا یہ تھا، یہ جو فوج میں چلے گئے تھے لوگ، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ مغرب کے ساتھ ہیں. اور یہ جمال شاہ ادریس، تو انہوں نے جناب پھر بغاوت کی اور شاہ ادریس کا انہوں نے تختہ الٹ دیا. اچھا یہ جو بندہ فوج میں گیا تھا، اس بندے کو تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے کرنل معمر قذافی کے نام سے. اچھا اس 69 میں انہوں نے حکومت سنبھال لی، اور حکومت سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ چونکہ جمال عبد الناصر کے ساتھ یہ بڑا متاثر تھا، انہوں نے کہا پین عربزم ہونا چاہیے، عرب سارے اکٹھے ہونے چاہیے، سب عربوں کو ہونا چاہیے. یہ سوشلسٹ بھی تھے، اسرائیل کے خلاف یہ لڑے بھی تھے. اچھا ان کے دو ہیروز تھے، ایک جمال عبد الناصر اور ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمر مختار. اگر کسی نے وہ فلمیں دیکھی ہوئی ہیں تو اینتھنی کوئن کی ایک فلم آئی تھی عمر مختار کے نام سے، جس میں عمر مختار ایک استاد ہیں، ایک کریکٹر ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اور وہ اٹیلینز کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور اٹیلینز کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں کیونکہ اٹیلینز نے وہاں پہ کالونی بنائی ہوئی ہے. وہ سائپرس میں بھی لڑ رہے ہیں، وہ ایجپٹ میں بھی لڑ رہے ہیں برٹش کے خلاف. اور 73 سال کے وہ تھے، ان کی 73 سال کی عمر تھی. گوریلا فائٹ کرتے رہے وہ، بہت ان کا ایک رول ہے، ایک مزاحمت کے کردار کے طور پہ. اگر عرب دنیا کسی کو یاد رکھتی ہے تو آپ کو قاہرہ میں بھی، ریاض میں بھی، جو ہے وہ دمشق میں بھی، ہر جگہ پر آپ کو یونیورسٹیاں، کالج نظر آئیں گے عمر مختار کے نام سے. 1931 میں 73 سال کی عمر تھی ان کی جب ان کو سزائے موت دے دی گئی، پھانسی پہ لٹکایا. اور ان کے سارے دوستوں کے سامنے ان کو، یعنی جتنے ساتھی تھے، ان سے کہا کہ معافی مانگو، انہوں نے کہا معافی نہیں مانگتا. تو یہ دو ہیروز تھے قذافی کے. اچھا اب قذافی نے کیا ہوا، میرے خیال سے میں قذافی کو آج کیوں لے کر آ گیا ہوں، اگر تھوڑا ٹائم ہے تو آگے میں بات اسے کرتا ہوں.
اب آگے چلیں، قذافی آیا، گرین بک آ گئی، سوشلسٹ بنے، مصر کے ساتھ کبھی دوستی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، پھر انور سادات یہ وہ کرتے کراتے پھر آخر میں جناب وہ ٹونی بلیئر کے ساتھ ایک سیٹ اپ ہوا، بیچ میں جہاز گر گیا لاکروے کا، وہ عجیب ایک چلتا رہا سارا سلسلہ، نیوکلیئر ہے، فلاں ہے، ڈیماکن آگے پیچھے، وہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو گئے ہیں، پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں بھی چلے گئے سب کچھ۔ جب اپرائزنگ ہوئی یہ 2010 میں، جو تو ان کے ایجپٹ کا نقشہ دیکھیے نا تو ٹیونیزیا ساتھ ہے، ایجپٹ یعنی اگر آپ سوری لیبیا کا نقشہ دیکھیے تو ایک طرف ٹیونس ہے، ایک طرف مصر ہے، درمیان میں لیبیا ہے، نیچے چاڈ ہے جس کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہی ہے، لیبیا کی لڑائی ہوتی رہی ہے، چاڈ کا علاقہ ہے نیچے۔ تو اب جناب کیا ہوا کہ وہاں پر ٹیونس کے اندر، اور الجیریا بھی ایک طرف، اچھا یہ نقشہ ان کا یہ بہت بڑا ملک ہے۔ اچھا یہ بڑا ملک ہونے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں جو میں آپ سے کہتا ہوں نا، کیونکہ ایک ٹرپلی اگر آپ کا دارالحکومت ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ بنغازی میں کیا ہو رہا ہے، آپ کٹ گئے بیچ میں، کیونکہ درمیان میں فوجیاں آ گئیں، حملے شروع ہو گئے، اب درمیان میں کٹ گئے، بڑے ملک، ٹھیک ہے۔ تو اور بیچ میں صحرا ہے اور گاڑیاں جا رہی ہیں تو اوپر سے جہازوں کو نظر آ رہا ہے سارا۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جب یہ عرب اسپرنگ شروع ہوئی یا جو بھی نام دیں اس کو، تو انہوں نے زین العابدین کی حمایت کر دی، زین العابدین کی حمایت کر دی ٹیونیزیا میں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ مصر میں بھی پھیلا مسئلہ، اور مصر کے بعد وہ ادھر بھی آ گیا۔ اچھا یہ واحد عرب اسپرنگ کا واحد ملک تھا جہاں نیٹو کود گئی بیچ میں، ایک سفیر وغیرہ ان کے امریکی سفیر اور وہ سارا ایک واقعہ ہوا ہیلی کلنٹن، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اصل بات یہ کہ نیٹو کود گئی، نیٹو کود گئی، اور نیٹو نے جو باغی تھے قذافی کے باغیوں کو سپورٹ کیا، اور اس دوران ایک قذافی کا دوست تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کا نام تھا خلیفہ حفتار، اور خلیفہ حفتار جو ہے وہ کرنل قذافی کے ساتھ جب بغاوت بھی ہوئی نا یہ کنگ ادریس کی کے خلاف تو بھی ساتھ تھا، لیکن بعد میں یہ ہوا انتہائی قریب تھا، اور خلیفہ حفتاری تبرک کے علاقے میں، اور اس کے بعد لیکن پھر یہ ہوا کہ اختلافات پیدا ہو گئے، اختلافات پیدا ہوئے، اس کو چاڈ کے لوگوں نے گرفتار کر لیا، اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جی قذافی کوشش نہیں کر رہا اس کو رہا کروانے کی، تو انہوں نے بغاوت کا پلان بنا لیا کہ قذافی کو ہم ہٹا دیں گے۔ امریکہ آ گیا بیچ میں، حفتار کی حمایت کے لیے امریکہ آ گیا، امریکہ نے حفتار کو چھڑایا، اور 20 سال خلیفہ حفتار نے امریکہ میں گزارے۔ اس کے بعد جب قذافی کا ڈاؤن فال شروع ہوا، عرب اسپرنگ شروع ہوئی، تو خلیفہ حفتار واپس آ گئے، اور باغیوں کی قیادت خلیفہ حفتار نے کی۔ اس وقت لیبیا میں، آج میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لیبیا میں خانہ جنگی جو ہو رہی ہے وہ خانہ جنگی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ لیبیا تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک وہ حکومت ہے جو ٹرپلی میں بیٹھی ہے اور جس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے، اور اس کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے، ترکی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو سائیڈ ہے وہ اس کو ترکی سپورٹ کر رہا ہے، اور اس کو فضائیہ بھی ہے ترکی کے باقی بھی ہیں لوگ سارے ہیں، قطر بھی خاموشی سے سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن جو خلیفہ حفتار ہے جو کہ بنغازی میں بیٹھے ہیں، یہ ایک طرف خلیفہ حفتار کی تصویر ہے، اور ایک طرف یہ جو یو این کی حکومت ان کی تصویر ہے جو جی این اے کے نام سے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جو خلیفہ حفتار ہیں، خلیفہ حفتار کے ساتھ کون ہے؟ خلیفہ حفتار کے ساتھ ہے یو اے ای۔ اچھا اب بات سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک طرف ترکی ہے، ترکی سپورٹ اگر ایک حکومت کو تو کر رہا ہے تو یو اے ای اور سعودیہ دوسرے کو کر رہے ہوں گے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن کہانی پیچیدہ اس لیے ہو رہی ہے کہ خلیفہ حفتار کو روس بھی سپورٹ کر رہا ہے، روس جو کہ ترکی کے ساتھ ہے، وہ لیبیا میں سپورٹ کر رہا ہے خلیفہ حفتار کو، اور یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ پیوٹن اور اردوگن کے کئی مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ صحیح، اب بھی اختلافات موجود، اچھا اٹلی ادھر ہے، اٹلی تو رہا ہے نا اس جنگ میں، اٹلی بھی ہے، اس میں فرانس حفتار کے ساتھ ہے۔ اچھا ان کو رولا پڑا ہوا ہے کہ سارا کا سارا لیبیا اتنا بہت بڑا لیبیا ہے۔
اور لیبیا جب میں گیا کچھ عرصے پہلے تو میں نے کہا یار یہ لیبیا ابھی تک ٹوٹا کیوں نہیں ہے؟ مطلب اتنا بڑا لیبیا، تو پتہ چلا وہاں پہ صرف سینٹرل بینک ہے جہاں سے تیل کے پیسے نکلتے ہیں، تیل کے ذخائر اور بھرا ہوا، جس کے بعد لیبیا آ گیا آپ سمجھیں. اور لیبیا کی ایک طرف مصر ایک طرف ہے، افریقن کنٹری کا اچھا سیسی اس کے ساتھ ہیں خلیفہ ہفتار کے ساتھ، کیونکہ یو اے ای ہے، اور سیسی اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں. یعنی اب لیبیا کی صورتحال یہ ہے کہ لیبیا میں یہ دو حصوں میں نے نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو سیسی نے ابھی پچھلے ہفتے جنرل سیسی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر ترکی اس لیے آ گیا ہے کہ ترکی یہاں پہ اخوان المسلمون کی حکومت لانا چاہ رہا ہے. ٹھیک. اچھا یو اے ای کی پریزنس ہے، مصر کی پریزنس ہے، رشیا کی پریزنس ہے، اور ٹرکی کی پریزنس ہے. اور ٹرکی کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ ایک طرف اٹلی ایک طرف فرانس ہے، یورپ بھی کھچ گئے بیچ میں. اور اس کے اثرات جو ہیں یہ آپ بھول جائیں کہ وہاں جو کچھ ہوگا لیبیا میں تو اس کا اثر مشرق وسطیٰ میں نہیں آئے گا، سعودی عرب یو اے ای پہ، اس کا ترکی پہ نہیں آئے گا، روس پہ نہیں آئے گا، ایران پہ نہیں آئے گا، قطر پہ نہیں آئے گا، اور پاکستان پہ نہیں آئے گا، اور خطے میں نہیں آئے گا. اچھا یہیں سے مزید ڈاکٹر صاحب وقفہ لیں، اس کی بات بتاتا ہوں. حسینہ واجد کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہو گیا. جی آپ سے مزید اس حوالے سے جانیں. بنگلہ دیش میں ٹھیک ہو گیا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، خطے کے معاملات پر جانے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے